وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں کسی غیر محرم عورت سے فون پر بات کرنا صحیح ہے؟ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں۔ محترم پیارے بھائی جان، بات یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ بات کرنا، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جو ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب غیر محرم عورت کسی غیر مرد سے بات کرے تو اس کی آواز کے اندر نزاکت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کہیں دل کے مریض جو ہیں وہ اس کو کوئی غلط رنگ نہ دے لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر محرم مرد اور عورت اگر یہ کوئی دینی مسائل پر مبنی بات کرتے ہیں تو پھر تو کوئی حرج والی بات نہیں، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تو درست ہے۔ مطلب ایک عالم دین ہے، ان سے اگر کوئی عورت فون کر کے مسئلہ پوچھتی ہے، کتاب و سنت کے حوالے سے دینی رہنمائی لیتی ہے تو یہ تو جائز ہے ہر حال میں، ہر مہینے میں، رمضان یا غیر رمضان ہو۔ باقی جو غیر محرم مرد عورت اگر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی دوستیاں ہیں، آپس میں وہ گندی محبت پر مبنی باتیں کرتے ہیں تو یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ حرام ہے، اس کی تو شریعت اجازت ہی نہیں نہ دیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کیا رمضان مبارک کی برکت ہے، رمضان مبارک کا صدقہ یا رمضان مبارک کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ مطلب بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کی خاص برکت و رحمت کے صدقے سے دعا نہیں مانگی، بلکہ وسیلے کی تین جو صورتیں جائز اور درست ہیں ان میں سے ایک اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفتوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے اسماء حسنہ وغیرہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، اور کسی نیک اور زندہ آدمی یعنی نیک بھی ہو اور زندہ بھی ہو اس سے دعا کروانا، یہ تین صورتیں وسیلے کی جائز اور درست ہیں۔ تو اس میں یہ جو ہے نا اپنے اعمال کو وسیلہ بنانا تو ٹھیک ہے نا، اس اعتبار سے اگر بندہ وہ اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اپنے اس نیک عمل کو بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے کو کہ اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس کے صدقے بخش دے، یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کیا وطر پڑھنے کے بعد قیام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی۔ وطروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے جی، وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ یہاں 2 باتیں یاد رکھیں، ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے تھے، ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ 2 رکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے پڑھیں، ان کو اجر و ثواب پورا ملنا، لیکن امتیوں کو چاہیے کہ وہ یہ کھڑے ہو کے پڑھیں جی۔ اچھا جی، باقی جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی آخری نماز وطر بناؤ، اور روایت صحیح ہے لیکن یہ حکم وجوب پر نہیں، استحباب پر دلالت کرتا ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے کہ ضرور اپنی آخری نماز وطر ہونی چاہیے، بلکہ وطروں کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح کہ میں نے یہ بات پیش کی ہے۔ اسی طرح سنن دارمی کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور سونے سے پہلے وطر پڑھ کے وطروں کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے اور پھر وہ اس ارادے نیت سے سو جاتا ہے کہ رات کو آنکھ کھلے گی تو نماز پڑھوں گا، لیکن اس کی رات کو آنکھ نہیں کھلتی تو جو تم نے وطروں کے بعد 2 رکعت پڑھی ہیں وہی اس کی رات کی نماز ہے، یعنی نماز تہجد ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، اور رمضان میں نماز تہجد تراویح یہ ایک ہی نماز ہے، اور ایک نماز کے یہ کئی نام ہیں، مطلب رمضان میں اس کو نماز تراویح کہتے ہیں، عام حالات میں اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اسی طرح اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، رمضان میں قیام رمضان بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، ایک ہی نماز کے نام ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔